السلام علیکم. سیریل 10 میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اپنی کمیونٹی میں, سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے کریں. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, تو یہ مت سوچیں کہ کوئی آپ کے لیے کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا. ایک اور چیز جو کہ میں نے ریسنٹلی کوشش کر رہی ہوں کہ کروں, وہ ہے پے اٹ فارورڈ. جہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ اچیو کر پائیں اپنی لائف میں, یا آپ کی لائف میں کوئی اچھی چیز ہے, تو پے اٹ فارورڈ. چاہے وہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے پیار سے بات کی, کوئی آپ کے ساتھ کائنڈ ہو کر ایکٹ کر رہا ہے, تو آپ بھی وہی چیز سوسائٹی میں انپٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کچھ بہتر کرنے کی, کچھ اچھا کرنے کی, تو سوچیں ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم. آج میں حکومت والوں سے اور اپوزیشن والوں سے التماس کروں گا, خدا را اس ملک کی سربلندی کے لیے دونوں ایک ہو جاؤ. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ ملک ایک گھر کی طرح ہے. اگر گھر کے اندر 2 3 4 بھائی رہتے ہوں, اگرچہ ان کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو, لیکن خدا نخواستہ کوئی اس گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اختلاف کے باوجود سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ملک پاکستان ایک گھر کی طرح ہے. خدا را اس کی ترقی کے لیے ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول امپروو کرتے رہیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ بھائی اب تو میری گروتھ پوری ہو چکی ہے, اب تو میں بہت بڑا ہو چکا ہوں, میں بہت مصروف ہوں, اور اس سے مجھے شاید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کو اپنی روٹین میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی وقت لیٹ یا بہت جلدی نہیں ہوتا. جب آپ کو ریئلائز ہو جائے وہی وقت آپ کے لیے صحیح ہے. کسی اور کی پروگرس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں. اور جب بھی آپ کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں گے, اپنے آپ کو بہتر کریں گے, تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں چیزیں امپروو ہونے لگیں گی. آپ کا اوور آل مورال بہتر ہونے لگے گا, آپ کا بہتر موڈ آپ کو محسوس ہونے لگے گا. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل. فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن بدن جو ہے سردی میں اضافہ ہونے لگا ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد میں دن اور رات کے اوقات میں تو درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے. تو شہر فیصل آباد جو ہے اس موسم کو جس حد تک انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو ساتھ ساتھ شہر فیصل آباد میں فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایئر کوالٹی جو انڈیکس جو ہے اس کے بھی پوائنٹس جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. ماسک کا استعمال کریں تاکہ خود کو بیماریوں سے بچا کے رکھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خشک جو سردی ہے اس سے بھی خود کو بچا کے رکھ سکے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 78% ہے, جبکہ ہوائیں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور ہوائیں چلنے کی ہی وجہ ہے کہ شہر فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بدلنے لگا ہے, اور سردی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آئندہ دنوں میں بھی سردی میں جو ہے اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا. تو شہر فیصل آباد جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور خوش میوہ جات جو ہیں وہ بھی کھائیں. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, لیکن موسمی تبدیلیاں اور سردی میں جو اضافہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, اور ہر روز آپ کو سردی پچھلے دنوں سے زیادہ محسوس ہونے لگے گی. تو کوشش کریں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, گرمی یا سردی ہو. آئی تھنک اپنی ہائیڈریشن پہ کبھی کبھی خیال نہیں رکھتے ہیں, تو اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. اپنے ساتھ پانی کی بوٹل کیری کریں. دن کے تھرو آؤٹ کچھ وقفے کے بعد پانی کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اس کے علاوہ سن اسکرین کا استعمال لازمی طور پہ کریں. اپنی روٹین کا ایک حصہ بنائیں. سن ڈیمیج از ویری ویری ریئل. ابھی محسوس نہیں ہوگا
اور جب آپ 30s یا 40s میں ہوں گے اپنے، تو آپ کو بڑے کلیئر انویزیبل سائنس، وہ چاہے ایجنگ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے ڈفرینٹ مارکس ہوں، آپ کو دکھائی دینے پڑیں گے. تو آپ لازمی طور پہ سن پروٹیکشن کا استعمال کیا کریں. اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف. تو جی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری، سردیاں آتے ہی دھند میں اضافہ، طلبہ کو اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا. اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اسکولز ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی شخص کے، کسی بھی بچے کے بڑے ہونے میں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں، کس طرح کا ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. وہ ساری چیزیں ایکچولی میں آپ اپنے اسکول ٹائم میں سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آف کورس آپ اس کے اوپر بلڈ کرتے رہتے ہیں. بٹ اسکول ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا، اور آئی تھنک اسپیشلی آپ کو دنیا میں نکلنے سے پہلے جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ وہیں تک ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. اتنا وقت آپ اپنے اسکول کے فرینڈس کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے یوزلی جو اچھے فرینڈس ہوتے ہیں، سچے فرینڈس ہوتے ہیں، وہ آپ کے اسکول فرینڈز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس پیریڈ میں کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، کوئی دل میں ملال نہیں ہوتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا آپ کو ایک دوسرے کی نیت کو لے کر. اینڈ آئی تھنک کہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، آپ کو دنیا سمجھ آتی جاتی ہے، اور ویسے ہی زندگی بھی مشکل ہوتی جاتی ہے. لیکن اسکول کا پیریڈ آئی تھنک سب سے فنڈامنٹل ہے. آپ کے انوائرمنٹ کیسی، آپ کے ٹیچرس کا آپ کے کیسا بیہیویئر ہے، آپ کے پیرنٹس کا آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے، کس طرح سے آپ کے بیسک ایتھکس اینڈ آپ کی جو ویلیو سسٹم ہے، بلیف سسٹم ہے، وہ کس طرح سے شیپ کیا جاتا ہے. اسی والے سے بات چیت کریں گے. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں، جو کہ سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ نازلین اکرم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی جہانگیر، آئی تھنک اسکول فنڈامنٹلی آپ کے بلیف سسٹم کو، آپ کے ویلیو سسٹم کو، آپ کے ایتھکس کو، آپ کے مورلس کو شیپ کرتا ہے. آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مورلی کرپٹ لوگ ملیں گے. آپ کو لوگ ملیں گے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں، اپنی ایک کور ویلیو سسٹم کو ساتھ لے کر نہیں چل پاتے لائف میں. اس کے پیچھے آپ کو کہاں پر پرابلم نظر آتا ہے؟ اسکول میں کیا ایسا ہو رہا ہے اس وقت جس کی وجہ سے ہم اپنی سوسائٹی میں انڈیویجولس کو اس طرح سے شیپ نہیں کر پاتے؟ اچھا فاطمہ، یہ بڑا گلا شکوہ ایجوکیشنسٹ کی طرف سے بھی نظر آتا ہے، اور پیرنٹس کی طرف سے، اور سوسائٹی میں اوور آل کے تعلیم و تربیت کا جو ایلیمنٹ تھا ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے صرف تعلیم پر اٹک گئے ہیں. پچھلے کافی عرصے سے جب ایگزام سسٹم ہمارا چینج ہوا، سبجیکٹو سے آبجیکٹو پہ ہم شفٹ ہو گئے. ہمارا جب دور تھا، جب ہم نے میٹرک کیا، تب موسٹلی آپ کو بچے وہ ملیں گے جن کے مارکس ہوتے تھے 70%، 80% بہت ہی شاذ و نادر، نہ ہونے کے برابر، 60% والے کو بہت ہی لائق فائق سمجھا جاتا تھا کہ یہ 60% فرسٹ ڈویژن کہا جاتا تھا. اب فرسٹ ڈویژن بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب 99% نمبر آ رہے ہیں. کووڈ میں تو 100% بھی میں سے 1100 نمبر. یہ وہ ہمارا لائف کا اہم پارٹ ہے جو ہمارا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے، ہماری سکولنگ ہے جو ساری عمر ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس کا پیک ہے سکول کا میٹرک اور کالج کا انٹر، اور یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ میٹرک انٹر میں کیا آپ کی پرسنٹیج تھی، اور آپ کا موسٹلی ہمارا جو کیریئر، ہماری جو فیلڈ آف اسٹڈی، ہمارا باقی ساری چیزیں وہ انہیں پہ بیس کرتی ہیں. ڈاکٹر انجینئر ہمارے مائنڈ میں گھس چکا ہے کہ ہم نے نمبر لے کے صرف ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. اس کی وجہ سے ہم کیا ہے، ہم نے پچھلے تقریباً 15 سال سے ہم نمبر گیم میں پڑ گئے. ہماری وہ فرسٹ ڈویژن والی جو بات ہوتی تھی کہ فرسٹ ڈویژن بچے نے اچیو کیا، 60% بہت اچیومنٹ سمجھی جاتی تھی. اب 90% پہ بچے اور بچیاں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم آئے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے نفسیاتی طور پر بچوں کو نمبر گیم میں ڈال دیا. ان کو سوشل لائف، ان کی سافٹ سکلز، اس پہ کوئی کسی کا فوکس نہیں ہے. 99% بچے کے مارکس ہوں گے، اس کو ڈیلنگ کا نہیں پتا ہوگا، اس میں اسٹیمنا نہیں ہوگا، اس میں بیہیویئر اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہوگا تنہا. وہ کہے گا مجھے اکیلا چھوڑ دیں. مطلب ہم کتابی کیڑے بنا رہے ہیں یا رٹو طوطے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں ٹاپرز دے رہا ہے سوسائٹی میں، 5 سال بعد 6 سال بعد دیکھیں کہیں کوئی ٹاپر نظر نہیں آتا. مطلب پچھلے 15 سال سے جن بچوں نے 99%، 98% لیے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں ہمیں ٹاپر سوسائٹی میں 6 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ وقتی تھا. ہم نے اس کو وقتی طور پر نمبر دے دیے، اس کو رٹے لگوا دیے. 5 سال بعد اس سے دوبارہ کوئی ڈیفینیشن پوچھ لیں، وہ ایکسپلین نہیں کر پائے گا. ہمارا یہ سسٹم ہے ایجوکیشن کا.
ہمارے ماسٹرز کے بچے کو آپ دوبارہ سے کچھ پوچھ لیں کہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے کیا پڑھا تھا تو اس کو 6 سبجیکٹ کے نام یاد نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا سسٹم اس ڈگر پہ آ گیا ہے کہ ہم صرف نمبر کاؤنٹنگ پہ رہ گئے. اس میں اس سبجیکٹ کی سکلز, اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. اب ایک بہت اچھی بات ہے کہ تعلیمی بورڈز واپس جا رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ لیول پہ. اب نیکسٹ ایئر جو ایگزام ہونے جا رہے ہیں اس میں 50% انڈرسٹینڈنگ ہوگا اور 50% نالج ہوگا. صرف 50% آپ کی کتابیں اور رٹے کام آئیں گے, باقی آپ کا 50% انڈرسٹینڈنگ بیس ہوگا. اگر آپ نے چیزوں کو سمجھا ہے, انڈرسٹینڈ کیا ہے, تو وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اور ویسے بھی اب چونکہ اب دیکھیں اس چیز کا ایک پیک تھا وہ آ چکا, اب اس نے دوبارہ سے زوال پذیر ہونا ہے. ہمارے مارکنگ سسٹم نے, ہمارے نمبر گیم نے, اور دوبارہ نمبر کی ویلیو ختم ہو رہی ہے. فیوچر نہیں ہے نمبر کا. اب نمبر آپ کے پاس ہوں گے, آپ انٹرویو کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے تو نمبر سائڈ پہ کریں گے, وہ بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آپ کی اسکل کیا ہے, آپ کس طرح سے چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. آپ کی 4x4 سائڈ پہ ہوگی, آپ کا 98-99% سائڈ پہ ہوگا. آپ خود کیا ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ جہانگیر, بیکاز آئی فیل لائک آج کے ہمارے جو بچے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ تو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں, نہ ہی ونس دے گیٹ ٹو سرٹن لیول ان کو اس چیز کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس بہت انٹیلیجنٹ, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, موسٹ اپنی اسکل کو ڈیولپ کر بھی پاتے ہیں فردر, رائٹ. سو دے انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیل کیسے کرنا ہے, یا سیکھ لیتے ہیں وہ چیزیں, بٹ ہر بچہ نہیں سیکھ پاتا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, جہاں پر ہم بچوں کو مارکس کے پیچھے بھگا رہے ہیں, ہم ان کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں شروع سے ڈال دیتے ہیں. تو بچہ 2nd گریڈ میں بھی نہیں ہے اور اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میری کلاس میں 1st پوزیشن آنی چاہیے, میری کلاس میں 2nd پوزیشن آنی چاہیے. سائیکولوجیکلی یہ بچے کو کس طرح سے پرابلمٹک طریقے سے ڈیولپمنٹ میں لے جاتا ہے یا سروائیول موڈ میں لے جاتا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور بینگ اے سائیکالوجسٹ جہاں تک ہماری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از پرسنالٹی. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ تو اس کی بعد میں ہے. پرسنالٹی از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ کیریکٹرسٹک, اور وہ ساری کی ساری کیریکٹرسٹک آپ دیکھیں کہ نو ون از پرفیکٹ. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بائی برتھ انسٹنکٹ میں آپ کے موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں اس کا آپ کہہ لیں کہ پیرنٹس ایز اے فرسٹ انسٹیٹیوشن جو کہ آپ کو پریپیئر کرتے ہیں فار آؤٹر انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, اور اگر انسٹیٹیوشنس کے رول کی بات کی جائے تو وہ تو بہت بعد میں جا کے آتا ہے, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. دیکھیں, بچہ ایک ٹرانزیشن فیز میں ہوتا ہے. جب گھر سے وہ باہر نکلتا ہے, اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, جب پیئر گروپ کے ساتھ یا باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب پیوبرٹی کی ایج میں بچہ جاتا ہے, میٹرک انٹر لیول تک ہوتا ہے, تو بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کی. کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں ایک اتنے ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ سے ہم ایک دم فریڈم کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی چیز یہاں پہ ٹیچر ایز اے رول ماڈل. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی بہت سارے فیکٹرز ہیں. بچہ سیکھتا کیسے ہے؟ آبزرویشنل لرننگ سے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ٹیچر کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا کہ فلاں ٹیچر جو ہے اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں, میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اب آج کے بچے سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے جیسا بننا چاہتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ, اگر بچوں سے پوچھیں گے تو وہ ڈفرینٹ کارٹون کیریکٹر کے نام لیں گے, اور اگر آپ بڑوں سے پوچھتے ہیں تو کسی نہ کسی ہیرو کا نام لیتے ہیں جو کہ موویز وغیرہ میں. اب آئیڈیلزم کا آپ لیول چیک کریں کہ بچوں کا کیا ہے. کسی زمانے میں وہ ٹیچرز ہوا کرتے تھے, اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ٹیچرز بھی اپنا اس طریقے سے رول کو فلفل نہیں کر پا رہے جیسا کہ کرنا چاہیے. اچھا, بچے کی لائف میں بچپن میں کیا, جیسے آپ نے بات کی پیرنٹس بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے بچے کے ساتھ آئیڈیلی, تاکہ وہ اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سکے؟ اچھا فاطمہ, یہاں پہ دیکھیں کہ کمیونیکیشن گیپ ایک بہت بڑا فیکٹر جو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں آپ کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی پرسنالٹی میں جو ایک لیک رہ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے فرینڈلی نہیں ہیں, ان کی ڈیزائرز کو اس طریقے سے اوپن اپ نہیں کر پاتے, شیئرنگ بہت کم ہے, کیونکہ اسکرین ٹائم بچوں کا اور پیرنٹس کا
بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ پیرنٹس اس طریقے سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, اسپیشلی اب ورکنگ لیڈیز ہیں تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے بچوں پہ اٹینشن پے نہیں کر پاتی. جیسے پہلے ہاؤس وائف جو مدرس تھیں وہ بچوں پہ ایک توجہ, ایک اسٹرکٹنیس ہوتی تھی بچوں پہ. دوسری چیز ہے نیوکلیئر فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں پہ اپنے نقصانات ہیں وہاں پہ فائدے بھی ہیں, لیکن اب دیکھیں نیوکلیئر فیملی سسٹم کی وجہ سے بچوں کے کمیونیکیٹو پارٹنر بہت کم ہو چکے ہیں, بچے آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں, اور یہ لیڈ کرتا ہے بچے کی پرسنالٹی میں جو بہت ایک فلاز دیکھنے میں آتے ہیں کہ بچے اپنی ڈیسیژن نہیں خود لے پاتے. اسپیشلی آپ کریئر کے حوالے سے دیکھیں, بچوں پہ ایک اتنا پریشر بلٹ کر دیا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے, اور پھر سر والی بات کہ ایک وہ بھاگ دوڑ والی ایک ریس ہے کہ نمبر مارکس آپ کی زیادہ ہونے چاہیے. اس چیز سے بیونڈ کہ آپ کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی یا نہیں. اچھا, اگر جی جہانگیر, اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے کہ ہمارے بچے ویل بیلنسڈ اینڈ ویل راؤنڈیڈ ہوں, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ بچے رٹا تو بہت اچھا لگا دیتے ہیں, لیکن اگر ان کو 4 لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر پاتے اس نالج کو, اس انفارمیشن کو جو کہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہے. اینڈ بیکاز آج کا سبجیکٹ ہمارا کریئر یا پروفیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ڈائریکٹلی, تو آئی ڈو وانٹ کہ ہم پرسنالٹی پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا. اگر آپ صرف کتابوں میں رہتے ہیں, اگر آپ رٹا لگائی رکھتے ہیں, یا آپ کو سکھائے یہ جاتا ہے کہ زندگی میں سکسیزفل ہونا ہے آپ نے, تو آپ نے اس کتاب کو ختم کر دینا. اور جب آپ ایکچوئل میں اصلی زندگی میں جا رہے ہیں, پروفیشنل لائف میں جا رہے ہیں, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو. اچھا فاطمہ, دیکھیں جب تک بچے کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوگی نا, تو اس وقت تک ہم اس سے وہ رزلٹ نہیں لے سکتے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا اس وقت جو کرنٹلی ہم چل رہے ہیں جس فیز میں, کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ خواہشات ہیں. بڑا بھائی یہ چاہتا ہے, مدر یہ چاہتی ہے, فادر یہ چاہتے ہیں, دوست یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. بہت سارے ہم نے دوست سوسائٹی میں ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ صرف فرینڈس کے پیچھے لگ کے کسی میں ایڈمیشن لے لینا, پیرنٹس میرے یہ چاہتے ہیں میں یہ بنوں. تو اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی اس پوزیشن کو جانچے بغیر ہی ہم کود پڑتے ہیں اس آگ میں جس میں ہمارے گھر والے چاہتے ہیں, ہمارے سوسائٹی چاہتی ہے. تو پھر ہمارے ہاں رزلٹ کیا آتا ہے, پڑھے لکھے بے روزگار. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پڑھنے لکھنے کے باوجود نوکریاں نہیں مل رہی. بہت ساری جگہوں پر جگہیں خالی ہیں, سیٹس خالی ہیں, کمپیٹنٹ لوگ نہیں مل رہے. ریزن یہ ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ تب تک نہیں ملیں گے جب تک لوگ اپنی مرضی سے فیلڈ میں نہیں آئیں گے. چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو. کیوں کہا جاتا ہے جی ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, ہمارے اچھے انجینئر نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے زبردستی کے ڈاکٹر بنائے ہیں, زبردستی کے انجینئر بنائے ہیں, زبردستی کے ٹیچر ہیں. جس کو جاب نہیں ملتی وہ لاسٹ اس کا آپشن یہی ہوتا ہے کہ میں ٹیچنگ کر لوں. بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ آپ اگر سروے کر لیں لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے 5% بھی کہیں گے کہ میں ٹیچر بنوں گا, لیکن ان میں سے 90% جا کے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی اور ریلیونٹ اپنی پسند کی جاب نہیں مل رہی. اچھا, یہاں پر جہانگیر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں کہ دیر ادر انڈسٹریز آؤٹ دیئر, رائٹ؟ لائک تو آپ کو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہے, بٹ جیسے خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ورکنگ مدرس کے لیے کہ اگر آپ کا ہاف ٹائم ہے, آپ 2 بجے فری ہو جائیں گے, 4 بجے فری ہو جائیں گے, تو بہت سارے لوگ اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں ٹیچنگ کو. اور اٹس این انڈسٹری جو کہ کمپیریٹیولی فائنینشلی زیادہ اسٹیبل رہتی ہے, رائٹ؟ لائک دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, بچے اسکولز آتے رہیں گے, تعلیم جاری رہے گی, اور وہ ایک اسٹیبل انڈسٹری سمجھی جاتی ہے. تو ڈفرینٹ اور ریزنس بھی ہوتے ہیں, لیکن اگین ہمارے ریزنس ہمارے ٹیچرس کے صحیح نہیں ہوتے, موٹیویشن صحیح نہیں ہوتی. وہ ٹیچر نہیں بننا چاہتے, وہ سب صرف ٹائمنگ اچھی چاہتے ہیں, اچھے پیسے چاہتے ہیں. اچھا, لیکن آپ اس کو صرف فائنینشلی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگر آپ اچھے ٹیچر نہیں ہیں, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, آپ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے, آپ بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کروا پا رہے, تو پھر آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ایک پوری نیشن کو تباہ کر رہے ہیں. تو ٹیچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ فری میں بھی پڑھائے نا, اور اس کو نہیں پڑھانا آ رہا تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ. تو ٹیچر وہ ہونا چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو, جو ڈیلیور کر سکے, جو کمیونیکیٹ کر سکے, جس میں ہیزیٹیشن نہ ہو,
جو خود کانفیڈنٹ ہو. اگر ہمارا ٹیچر کانفیڈنٹ نہیں ہے تو بچوں میں کیا کانفیڈنس ڈلیور ہوگا؟ اینڈ اس میں کیپٹلزم بھی آئی تھنک ایک رول پلے کرتا ہے, جس کو ابھی واپس آئیں گے بریک سے تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے کس طرح یہ ایک فائنینشیل ہب بن چکی ہے ایجوکیشن, اینڈ کیوں گورنمنٹ اسکولس ورسز اسکول سسٹمس کیا ڈفرینس ہے اور کیوں ہم اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کو, اپنی نیکسٹ جنریشن کو. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سیریہ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے, اینڈ آف کورس ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس اینڈ اینگل سے کسی بھی ٹاپک کو اور سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کرے. جہاں تک ٹیچرس کی بات ہے, آئی ڈو فیل لائک کہ ہمارے پاس ایک طرح کا گیپ ہے بٹوین ٹیچرز, بٹوین پیرنٹس اینڈ بچوں کے لیے بھی, اور کیوں ہم اس گیپ کو فل نہیں کر پائے. جس طرح سے میں بریک میں بالکل جان سے پہلے کیپٹلزم کی بات کری تھی, تو آئی فیل لائک کہ جب بھی کوئی انڈسٹری بزنس کی شکل اختیار کر لیتی ہے, وہ چاہے آپ میڈیسنل انڈسٹری میں آج دیکھ لیں, آپ ہاسپٹلس کو دیکھ لیں آج. جہانگیر بریفلی اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں, کتنا بڑا رول اس میں یہ ہے کہ آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم پیسوں کی طرف زیادہ بھاگ رہا ہے, فیسز کو بڑھایا جائے, ایگزامس کو مہنگا کیا جائے, بکس کو اور زیادہ مہنگا کیا جائے. جتنے بھی لوگ اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب صرف پیسے کی طرف جا رہے ہیں, اور ایکچولی میں جو ایک فنڈامنٹل کسی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ سیکھتے ہیں, آپ ایکچولی میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ سکولز بہت دور ہو چکے ہیں اس مقصد سے آج. اچھا فاطمہ, سب سے بڑا فیلئر کی وجہ ہے گورنمنٹ, ایجوکیشن مہنگی ہونے کی وجہ ہے گورنمنٹ, اور سارا قصور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا. اس میں آپ پرائیویٹ اگر سیکٹر کو کہیں نا کہ یہ قصوروار ہے یا مافیا ہے, تو یہ ون سائیڈڈ بات ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی زیادہ پابندیاں, اتنے زیادہ ٹیکسز, اتنی زیادہ مہنگائی, اوور آل ہر چیز اگر مہنگی ہوگی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ایجوکیشن مہنگی ہوگی. اب دیکھیں بکس مہنگی ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کی اپنی کتابیں جب چھاپنے کی بات آئی تو کانٹریکٹر نے انکار کر دیا کہ میں پرانے ریٹس پہ نہیں چھاپوں گا, نئے ریٹ دے. اسی طرح سے کاغذ مہنگا ہو گیا, ٹرانسپورٹ آپ کی مہنگی ہو گئی, آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے بل اتنے زیادہ کمرشل ہو گئے, ہر چیز اس کی. اور اس کے علاوہ اس نے اگر باہر اپنے اسکول کا نام بھی لکھنا ہے نا تو اس کا بھی اس کو الگ سے ٹیکس دینا پڑے گا, اس کی جگہ کا رینٹ اس کو دینا پڑے گا, اور رینٹ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے, اور ان کے رینٹس ایک گھر کے رینٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کافی سارے فیکٹر ایسے ہیں جو ایجوکیشن کو مہنگا کر دیتے. گورنمنٹ الیکٹریسٹی ان کو سستی کر دے, گورنمنٹ ان سے ان کے باہر بورڈ لگانے کا ٹیکس ختم کر دے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ اپنی کر دے. اب دیکھیں ٹرانسپورٹ بہت بڑا بوجھ ہے پیرنٹ پہ جو ایجوکیشن میں ہی شامل ہوتا ہے. اب دیکھیں میں نے پچھلے دنوں ایک نیوز بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول میں اگر 20 روپے فیس ہے نا بچے کی, لیکن اس کی ٹرانسپورٹ پہ 3000 سے 5000 پیرنٹ کا خرچہ آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پھر دور بھیجوں گورنمنٹ اسکول میں, اپنی گلی میں 3000 دے دوں گا میں, بچہ پیدل چلا جائے گا واکنگ ڈسٹینس پہ. اب دیکھیں گورنمنٹ کی اپنی سہولیات نہیں ہے, گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. اب گورنمنٹ انفراسٹرکچر دے. اب دیکھیں یونیورسٹیز میں آ کے پریفرنس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہمیں ایڈمیشن مل جائے, کیونکہ نسبتاً حالانکہ وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی آپ کے اسکول پرائیویٹ کی طرح بہت مہنگی ہے, لیکن پھر بھی وہ پرائیویٹ سے کچھ سستی ہوتی ہے, تو اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن اچیو کر لیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں اس کے ایکسپینس اتنے زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پیرنٹ کو برداشت کرنا ہے. اب دیکھیں کوئی اگر اسکول آنر ہے تو اپنی جیب سے تو نہیں اس کے اخراجات کرے گا. گورنمنٹ کا اپنا اسکول, اس کو 3 سے 4 ہزار روپے پر بچہ پڑ رہا ہے. اگر وہی 3-4 ہزار پرائیویٹ لے تو وہ مہنگا ہے, اگر وہی گورنمنٹ اپنی جیب سے 3000 لگائے اس اسکول میں تو وہ سستا ہے, کیونکہ وہ ہمیں نہیں دینے پڑ رہے. بیلنس ہے چیزیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنا مہنگا ہے, گورنمنٹ سیکٹر بھی اتنا مہنگا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکسز سے اس کی فیس پے کر رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو پیرنٹ بھیج رہا ہے وہ ڈبل فیس پے کر رہا ہے, وہ اپنے بچے کی فیس بھی پے کر رہا ہے, اور گورنمنٹ کو جو ٹیکس دے رہا ہے وہ گورنمنٹ کے بچے کی فیس بھی پے کر رہا ہے. تو آپ اس کو بیلنس کر دیں, گورنمنٹ کر دے بیلنس, ان کو بھی وہی فیسلٹیز دے دے اور ان کو کہے کہ آپ بچے فری پڑھائیں. تو 3000 گورنمنٹ دے دے پرائیویٹ سیکٹر کو, تو پرائیویٹ سیکٹر والے ہنسی خوشی بچوں کو فری پڑھا دیں گے. تو گورنمنٹ ایک طرف تو لگا رہی ہے اپنے پیسے, دوسری طرف ان کو زیادہ سختیاں کر رہی ہے.
ان کا ایکسپینس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں سے نکالا جا رہا ہے. صرف بورڈ کی بات دیکھ لیں تو آپ کا بورڈ گورنمنٹ اسکول کے بچے سے فیس نہیں لے گا, پرائیویٹ سیکٹر کی فیس بڑھا دے گا. اب جہاں 2 لاکھ بچے نے ایگزام دینا ہے, 1 لاکھ بچہ فری ہے, تو باقی 1 لاکھ کی فیس تو بڑھے گی. پھر اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈال دیں گے, ڈالتے جائیں گے. یہ جو ہمارا المیہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لوٹ مار مچائی ہوئی, یہ قصور ہے گورنمنٹ کا, جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. کیونکہ آدھے بچے جب آپ نے فری کر دیے اور آدھے بچوں کو پے کرنا پڑے گا, تو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ان کی فیسز انکریز کرنا پڑیں گی. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ گیپ اب انکریز ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ پرائیویٹ اسکولس ورسز گورنمنٹ اسکولس کو دیکھتے ہیں تو کوالٹی پر کافی زیادہ, اور موسٹ جگہوں پہ, میں نہیں کہہ رہی ہر جگہ پہ, بٹ موسٹلی آپ دیکھیں گے دیر از اے ہیوج گیپ اسکل سیٹ میں, اوور آل ڈیولپمنٹ میں, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ اور ریزنس میں بھی. اگر آپ دیکھتے ہیں بچوں کو, کون سی ڈفرینٹ کوالٹیز یا کیریکٹرسٹکس ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اینڈ فنڈامنٹل ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ایک سرٹن ایج تک آپ میں بلڈ ہو جانی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے, کانفیڈینس ہے بچے کی سافٹ اسکلس ہیں, جو 6 to 7 ایئرس تک بچے کی جیسے آپ بلڈ کر دیں گے, تھرو آؤٹ لائف بچے کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں بلڈ اپ رہیں گی. آپ دیکھیں ایک کانفیڈنٹ بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شروع سے مطلب آپ کہہ لیں کہ اس پہ نو ڈاؤٹ کہ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن بچے کی اپنی بھی جو آپ کہہ لیں کہ گھر میں اس کے پیرنٹس جیسا اس کو ماحول دے رہے ہیں, اگر پیرنٹس اس کو کانفیڈینس لیول اس کا بلڈ کر رہے ہیں, اس کو اپریزل مل رہی ہے گھر میں, اپریسیشن مل رہی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک پہ, تو آپ دیکھیں گے وہ بچہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا رادر دین ایسا بچہ جس کو ہر چیز پہ کرٹیسزم ملا ہوا ہے گھر سے بھی اور جب باہر وہ آتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو گھروں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ باہر اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, ایک کیریکٹرسٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ساری چیزیں انٹرنسک اور ایکسٹرنسک جو فیکٹرز ہیں وہ ملا کے آپ کی پوری ایک پرسنالٹی ڈیولپ. اچھا, آپ نے اسٹرکٹ پیرنٹنگ کی بات کی, جی, آپ کے خیال میں کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے پیرنٹس کا جو کہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ پر؟ کہ بروکن فیملیز کا آپ دیکھ لیں, اگر بچے شروع سے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے ڈسپیوٹ ہو رہا ہے گھر میں, یا کسی بھی لحاظ سے شاؤٹنگ ہو رہی ہے, یا بچوں پہ ہی اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں فادر جو کہ آفس سے بہت غصے میں آئے ہوئے ہیں تو بچوں پہ ان کا غصہ نکلتا ہے. تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں انفیریورٹی کمپلیکسز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے پیرنٹس آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیتے ہیں اپنے بچوں کو, فلاں کا بچہ دیکھو اس نے اتنے مارکس لیے ہیں, ایک کمپٹیشن میں ان کو ڈال دیتے ہیں. اس چیز کو دیکھے بغیر کہ آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے آگے, وہ کس کریئر کو چوز کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک کمپٹیشن کی دوڑ میں بھی, کمپیریزن کی اس میں بھی آپ دیکھیں بچے میں بہت سارے فلاز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے میں ڈپریسو سمٹمز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا. ٹھیک ہے, سیکنڈ تھنگ کہ آپ پریورٹائز کریں کہ آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, اس چیز میں اسے ایکسپیکٹ نہ کریں جو کام وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر ایک بچہ میتھس بہت اچھا کرتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو میتھمیٹیشین بنائیں, ہم اس کو کسی اور فیلڈ میں ڈال دیں, ڈاکٹر کی یا اس طرح کی فیلڈ میں, مطلب ہم اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ جائے, جو کہ غلط ہے. وہ پرسنالٹی ڈیمیج کرتا ہے رادر دین کہ ان کی کیریکٹرز کو پرومیننٹ کرے. تو اس چیز میں پیرنٹس کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور جو ڈیولپمنٹل ایج سمجھی جاتی ہے 6 to 7 ایئرس کی ایج ہے جس میں بچے کی بہت ساری کیریکٹر بلڈنگ ہو چکی ہوتی ہے, اینڈ دین تھرو آؤٹ وہ اس چیز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اوور پیرنٹنگ بھی جہانگیر آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹنگ ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک آپ کو ضرور کرنی چاہیے, بٹ اگر آپ اپنے بچے کو مائکرو مینیج کر رہے ہیں, اس کے اسکول میں بھی انوالوڈ ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اس کے دوست کون ہیں, وہ کس سے بات کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اور ایون مطلب کہ اوور پیرنٹنگ آئٹ سے کہ آپ ہر وقت کانسٹنٹلی اپنے بچے کو مانیٹر کریں. کیا اس سے اوور آل بچے کی ڈیولپمنٹ اور بچے کی جو ایکسپیرینسز ضروری ہیں
اس کے بچپن میں، اس کے اسکول ٹائم میں، اس سے آپ بچے کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں؟ امجد اسلام امجد نے نا ایک جگہ پہ لکھا ہے، مجھے شعر تو یاد نہیں رہتے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں اپنے بچے کو روک رہا ہوں نا آج، تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس عمر میں بھی نہیں رکتا تھا. تو یہ چیز ہوتی کہ ہر ایج کا ایک فیز ہے، اس میں آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے. دیکھیں ہماری ویسے بھی انسان کی یا کسی بھی چیز کی نیچر ہے اسپرنگ کی طرح کہ جس کو دبایا جائے تو وہ ایک دم سے پھر اچھلتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں کہا ہو نا کہ اس الماری کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، اس کو اوپن نہیں کرنا، تو بچے کی کوشش ہوگی کسی نہ کسی بہانے میں اس کو اوپن کر کے دیکھو اس میں ہے کیا. تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ لازمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اتنا زیادہ باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کے پھر لوگ چھپ چھپا کے وہ چیزیں کریں. ہمیں فری ہینڈ دینا چاہیے، کانفیڈنس کرنا چاہیے، ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتا دیں. لیکن ہر جگہ پہ آپ بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ نظر رکھنا ہر وقت، یہ تو بالکل ہی میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ بالکل ہی کہیں کہ ہر وقت ہی جناب میری آنکھوں کے سامنے اور میرے یہ پاسبل بھی نہیں ہے. اور یہ کریں گے تو الٹا نقصان ہی ہوگا کہ بچہ پھر ہر چیز چھپ چھپا کرے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پابندیاں، بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اب چیزوں کو فری ہینڈ دیں. ایک ایج ہے، ہر ایج کی اپنے اپنے وہ کچھ ان کی کہہ لیں لوازمات کہہ لیں، ضروریات کہہ لیں، یا ایک مائنڈ سیٹ کہہ لیں. تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہم بھی اس ایج میں سے اگر گزرے ہیں تو ہم بھی وہی چیزیں تھاٹ پروسیس سے گزرے ہیں. اچھا، اس میں کیا اوور پروٹیکٹیو ہونے کا بھی ہو سکتا ہے؟ بچے کو بچانا چاہتے ہیں، پیرنٹل انسٹنکٹ ہے نا، آپ جو چیز پیاری ہے آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے بھی سر نے بات کی ہے کہ وہ جیسے آپ اسپرنگ کو جتنا پریس کریں گے وہ اتنا ہی باؤنس ہوگا. تو میرے خیال میں کچھ جب بچہ اسکول یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو کچھ ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے، اور اس سے جو اس کی لرننگ ہوتی ہے وہ تھرو آؤٹ لائف آپ کہہ لیں وہ کبھی بھولتا نہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر ایک تجربے سے گزرا ہوں اور میں نے یہ چیز سیکھی ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی اس ٹراما سے یا اس انسیڈنٹ سے گزرے گا تو وہ سوچے گا کہ اس وقت میں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا جو کہ فیلئر تھا. ٹھیک ہے، بے شک اس تجربے میں وہ ناکام ہوا ہے، لیکن اس نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ اب مجھے اس چیز سے نہیں گزرنا. تو یہ چیز بھی دیکھیں تھرو آؤٹ ہماری جو لائف ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہم تجربے کر کے سیکھتے ہیں. تو ہم یہ بھی تھے کہ ہم ایک ڈاکومنٹیشن فارم میں بچوں کو پڑھا سکھا دیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اچھا، آئی ڈو فیل لائک کہ شاید یہ ہے پرابلم جہاں پہ ہم پیار سے کرتے ہیں لیکن ہمارا پیار کئی دفعہ ہمارے بچے کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتا ہے، اس کے ایکسپیرینسز کو روک دیتا ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بچوں کی گروتھ کے، کہاں پر ایز پیرنٹس بہتر کیا جا سکتا ہے، کہاں پر ایز ٹیچرز بہتر کیا جا سکتا ہے، کہاں پر ایز اے سوسائٹی ہم بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے آج کے. اگر آپ جنریشن دیکھتے ہیں، اگر آپ ٹین ایجرز دیکھیں یا آپ ینگ ایڈلٹس دیکھیں بٹوین دی ایجز آف 20 to 25 یا آپ 15 to 20 اگر دیکھ لیتے ہیں، تو اگر یہ ہم 10 سال کا ایج گروپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر سائیکولوجیکلی بچوں میں کئی سارے ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں. وہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، موسٹلی اوور تھنکنگ کے حوالے سے بھی اسٹیٹسٹکس کافی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک پرفیکشنسٹ قسم کا ایک سوچ آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، آپ کوئی فلاز آپ کے اندر موجود نہیں ہو سکتے. جہانگیر یہ ڈفرینٹ چیزوں کو میں نے مینشن کیا. اگر ہم ایج گروپ میں 15 to 25 کا، تو آپ کو یہ ایشوز بہت ہی پرومیننٹلی نظر آتے ہیں، بہت ہی وائڈلی ڈائگنوز بھی ہوتے ہیں آج کے وقت میں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہم غلط کر رہے ہیں کہ اتنے بچے کسی نہ کسی طرح سے نفسیاتی طور پہ امپیکٹڈ ہیں؟ اچھا فاطمہ، ہر سال جب رزلٹ آتا ہے نا تو گزٹ دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے. وہ مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ بچہ قابل نہیں ہے سائنس پڑھنے کے. ہم اس کو کہتے ہیں سائنس پڑھو. میٹرک کے گزٹ میں سب سے زیادہ سپلیاں ہوتی ہیں سائنسز کی. ٹیچر آپ کو کہہ کے تھک جاتا ہے کہ بچہ سائنس نہیں پڑھنے والا ہے، اس کو آرٹس میں ڈال دیں، اس کو آرٹس پڑھا دیں. لیکن نہیں، آپ کی خواہش ہے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، اس کو آپ 9th میں لے کے آتے ہیں سائنس میں، اور 9th کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس بار انتہائی مایوس کن رہا کہ 43% بچے پاس ہوئے ہیں
اور 57% بچے فیل ہوئے ہیں. 57 میں سے نو ڈاؤٹ 90% وہ بچے ہوں گے جن کو گھر والوں نے زبردستی سائنس پڑھا دی. اچھا یہ سیکٹر ہوتا ہے کہ بچہ دیکھیں آپ نے بچہ 8ویں تک کبھی فیل نہیں ہوا, 9th میں آ کے اس کو پہلی بار جب فیلئر کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی کس وجہ سے, اس کو زبردستی پڑھایا جا رہا ہے. پڑھائی آپ کتاب دے کے بچے کو 24 گھنٹے بٹھا دیں, اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا کیمسٹری کو, تو کیسے آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ بعد میں جا کے یہ کیمسٹری پڑھے گا. ہمارے بچے کی جو مینٹل گروتھ ہے, اس کی مینٹل ایبلٹی ہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے, اس کی کیپیسٹی کو نہیں دیکھتے. اس پہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو لیکن ہم ڈالتے ہیں بطور انسان, ہم ڈالتے ہیں ایک دوسرے پہ بوجھ. ہم اپنے بچے پہ ٹھیک ہے بوجھ وہ ڈال دیتے ہیں جو وہ اٹھا نہیں سکتا. تو آپ کیوں خدا بن رہے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا اپنا فری ہینڈ دے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے, ہم اپنی مرضی کرتے ہیں, بچے کو بھی اپنی مرضی کرنے دیں. آپ کیوں خدا بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بچے کو فری ہینڈ دیں, آپ کے نفسیاتی مسائل آدھے سے زیادہ کم ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز جو کہ لٹرلی آپ بات کر رہے تھے جہانگیر, تو میرے مائنڈ میں جہاں پر ہم بچوں کو آف کورس بوجھ ڈال دینا, ان پہ پڑھائی کا پریشر ایکسیٹرا تو ضرور ہوتا ہے, بٹ a lot of the times پیرنٹس اپنے جو لائف کے ایکسپیرینسز یا جو ایموشنل ہرٹ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ بھی بچوں کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر پیرنٹس کے آپس میں نہیں بنتے جی تو وہ جو ہرٹ ہے وہ یا وہ جو ایموشنل سپورٹ ان کو اپنے پارٹنر سے دیکھ رہے ہونا چاہیے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ آپ اپنے بچے سے ڈھونڈنے لگتے ہیں. سو a lot of the times آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر پیرنٹس کی لائف میں کوئی پرابلمس ہیں یا آپس میں وہ نہیں کنیکٹ کر پا رہے, تو وہ بچوں کے اوپر وہ ایموشنل سپورٹ وہ سیکھ کریں گے, اور اتنی چھوٹی عمر میں بچے پر کیا افیکٹ پڑے گا اس کا. اچھا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو بچہ بہت زیادہ ریزرو ہو جاتا ہے, وہ چیزوں کو ایز اے چیلنج لیتا ہے اپنی لائف میں کہ اگر میرے پیرنٹس یہ نہیں کر سکے یا وہ اگر ایک ہارڈ ٹائم سے گزرے, انہوں نے ہارڈ شپ دیکھی ہے, تو میں اب ان کے لیے ایک اسموتھ پاتھ یا میں اپنی اگلی جنریشن کے لیے اس طرح کا آپ کہہ لیں کریئر بزنس یا وٹ ایور جو بھی ہے میں کچھ اس طرح کا کروں گا, اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن سارے بچے ایسے نہیں کرتے, ایسا نہیں سوچتے. کچھ بچے ایسے دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اس کو ایز اے ہاسٹیلٹی لے لیتے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ کے طور پہ لے لیتے ہیں. ہمارے پیرنٹس نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا آپ دیکھ لیں گے موسٹلی بچے جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے ہمارے پیرنٹس نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور کچھ جو اس چیز کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ پھر کچھ اپنی لائف میں کر کے دکھاتے ہیں, کچھ بن کے دکھاتے ہیں, اور پھر وہ جتنی بھی ہارڈ شپ ہوتی ہے کبھی آپ ان کو دیکھیں کہ اپنی لائف میں اس چیز کا گلا شکوہ نہیں کریں گے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یا ہمارے ٹیچر نے ہمارے ساتھ ایسے کم مارکس دیے یا کچھ اس ٹائپ کی چیز. انٹائٹلمنٹ بھی ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی سوچ ہے جو کہ آج کی ہماری نوجوان نسل میں نظر آتی ہے. ہمیں تو سکسیس ویسے ہی مل جانا چاہیے, ہمیں محنت کیوں کرنی پڑے. بالکل. تو یہ مائنڈ سیٹ کیوں اتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسپون فیڈنگ پہ زیادہ کرتے ہیں. اس میں پیرنٹس کی بھی غلطی ہوتی ہے, پیرنٹس کی کہیں نہ کہیں ہے مسٹیک. آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس ہارڈ شپ سے گزارنا چاہتے ہی نہیں, اوورلی ڈیپینڈنٹ بنا لیتے ہیں, اوورلی ڈیپینڈنٹ, اوور پیمپرڈ, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بچوں میں وہ اسٹیمنا جنریٹ ہی نہیں ہو پاتا کہ ان میں ٹالرنس. آپ دیکھیں انٹالرنس بچوں میں کتنی زیادہ ہے, ہائپر ایکٹیویٹی کتنی زیادہ ہے. اب چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کرتے اس طریقے سے جیسے ہمیں سکھایا جاتا تھا, ابھی نہیں, ایسے نہیں, ابھی تھوڑا ویٹ کر لو. بچوں میں ویٹنگ کا جو ایک پروسیجر ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بچے اسٹبن بہت زیادہ ہیں, آپ کی بات نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو اگنور کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کے بیہیویئرس کو آپ کے لیے خراب کرتی. اچھا جہانگیر, اوورلی ڈیپینڈنٹ ہونا اپنے موڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, رائٹ, لائک تو آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے, آپ اپنے پیرنٹس سے پہ رکھیں گے سارا برڈن کہ انہوں نے سالو کرنا ہے. آپ کے اسکول میں کوئی پرابلم ہے, کوئی اور آپ کے لیے وہ ڈیسیژنس بھی لے گا, تو کتنا مشکل ہوگا ایز این ایڈلٹ ایک بچے کے لیے جس نے کبھی اپنی لائف میں فیصلے خود ہی نہیں لیے. اچھا یہ واقعی یہ بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کالج میں جا کے ایڈمیشن لینا ہے تو پیرنٹس آپ کے ساتھ لازمی جائیں گے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو پیرنٹس آپ کے ساتھ جائیں گے. بچے کو ہم خود اس قابل نہیں سمجھتے, اس کو نہیں بناتے کہ وہ خود جا کے چیزوں کو سرچ آؤٹ کرے. اب جیسے کہ ڈیسیجن لینا ہے جناب کہ آپ نے کہاں داخلہ لینا ہے,
تو یہ بھی اگر آپ کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر وہ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے اب یہ ڈگری کر لی ہے تو اس کے آگے کیا کریں گی. میں اس کے بعد جی جناب ایم فل کریں گے, ایم فل کے بعد کیا کریں گے جی پی ایچ ڈی کریں گے, پی ایچ ڈی کے بعد کیا کریں گے بے روزگار. تو یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ آپ کا گول کوئی نہیں ہے, بس آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو فری بیٹھے ہیں گھر میں, آپ نے سوچا پڑھ لیں. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہیلو, السلام علیکم جی. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں یاسمین بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گی, کچھ شیئر کریں گی؟ فیصلہ آباد سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی جی بتائیں, کچھ پوچھیں گی, کچھ شیئر کریں گی؟ میرا بیٹا کتنی دیر ہوئی وہ جی میرا بیٹا کتنی دیر سے ہے وہ جی گھر فیصلہ آباد سے جی کتنی دیر سے نا عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے. وہ کبھی دیواروں سے باتیں کرتا ہے, کھانا دیتی ہوں دیوار برتن توڑ دیتا ہے, میرے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا, کھانا میں مجھے مارتا بھی ہے, مجھے اندر بھی نہیں آنے دیتا. کتنے دن ہوئے مجھے نفرت کرتا ہے, کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا. میں کئی ہاسپٹلوں میں سے داخل کروایا, وہ اس کو آرام نہیں آتا, اس کو آرام نہیں آتا. میں سخت پریشان ہوں, پلیز میری مدد کرو. مجھے فیصلہ آباد میں کوئی ایسا ہاسپٹل دو جو ڈاکٹر صحیح ہو, اس کی نفسیات صحیح کر دے. میں نے بہت زیادہ پیسہ لگایا اس پہ, پلیز اس کو آرام نہیں آتا. اس کا تنہائی ہے, نہ اس کی بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ باپ ہے. وہ سن سکتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ پلیز ان کو میری مدد کرے میری پلیز. یاسین. یاسمین, یاسین. اچھا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ آپ مجھے بچے کی ایج بتائیے گا. اسے 22 ہوگی. آپ نے پہلے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک اپ کروایا ہے ان کا؟ تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے؟ 22 سے یہ کیا اس نے, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے. ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہو جائے گا, یہی کہتے رہتے. میں نے 2-3 ہاسپٹلوں میں داخل کروایا, اس کو ایڈمٹ بھی ہو گیا, پھر تھوڑی دیر بعد سیٹ ہو جاتا, 15-20 دن بعد پھر اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے. میں سخت پریشان ہوں. فیصلہ آباد میں کوئی اچھا ہاسپٹل بتاؤ مجھے, وہاں نفسیات جو اس کو دیکھے اس کی زندگی سمجھ جائے. میرا ایک ہی بیٹا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ جس نمبر پہ کال کر رہی ہیں اسی کے اوپر اگر اپنا نام اور اپنا نمبر آپ فارورڈ کر دیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز ہم فارورڈ کر دیں گے اگر آپ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں. اینڈ آئی ڈو فیل لائک شاید ہم اسی چیز کے بارے میں جو ہمارا ڈسکشن تھا وہ بھی سراؤنڈڈ تھا کہ اتنی ساری سچویشنز میں ہم آج کے نوجوانوں کو, آج کے بچوں کو فور وٹ ایور ریزنز ہم ان میں زیادہ سے زیادہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق مینٹل ایشوز دیکھ رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. کہیں پر وہ سائیکولوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں, کہیں پر وہ ڈس آرڈرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں, کہیں پر وہ آپ کو ٹیمپریریلی یا پارشلی آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں اپنی لائف میں آپریٹ یا فنکشن کرنے سے. کہیں پر جس طرح ہماری کالر بات کر رہی تھی کہ آپ کو کافی زیادہ حد تک آپ کی جو ایک نارمل لائف ہے, ایک جو نارمل ٹریجیکٹری ہے لائف کی, اس سے بھی کئی جگہوں پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے, آپ کو ڈیویٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ڈو فیل لائک ایز پیرنٹس بہت مشکل چیز ہے اپنے بچے کو اس طرح کی چیز سے گزرتے ہوئے دیکھنا. جہانگیر, اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں آج کی سوسائٹی میں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, ایز انڈیویجولس ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, ایز پیرنٹس ہم کہاں پہ بہتر ہو سکتے ہیں, ایز ٹیچرز ہم کہاں پہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ اچھا, ہم دوسروں کی لائف میں مداخلت کرنے کے بجائے اگر اپنے آپ پہ فوکس کر لیں تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. چاہے ہم پیرنٹ ہیں, چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ہم جس بھی سیگمنٹ میں ہیں نا, ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بجائے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوزٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنس کی, جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. دیکھیے, اگر ہم یہ ڈپریشن, انگزائٹی کی, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوشچن پوچھا کہ یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ
پیرنٹس بہت دیر بعد اپنے بچوں میں اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ باہر جو زیادہ ٹائم بچے گزار رہے ہیں وہ اسکول کالجز میں گزار رہے ہیں, وہاں پہ ٹیچرز اگر ان چیزوں کو, ان ایشوز کو ایڈریس کر بھی لیں تو انفارچونیٹلی ابھی ہمارے سٹی میں اس طرح کے اسکولز یا کالجز نہیں ہیں کہ وہاں پہ بچوں کے لیے کاؤنسلنگ سیل موجود ہوں. ٹھیک ہے, اگر بچے کو کوئی بھی ایشو ہے, بیہیویئر ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, وہ جا کے اوپنلی وہاں پہ شیئر کرے. ٹھیک ہے, اسکول کالجز کو, انسٹیٹیوشنس کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ, اسکول کاؤنسلر ہائر کریں ایٹ اسکول اور کالج لیول, تاکہ بچوں کے اگر ارلی ایج میں بھی جو مسئلے مسائل ہیں, سائیکولوجیکل یا ایموشنل ڈسٹربنس ہے, گھر میں اگر کوئی پرابلم ہو گئے تو وہاں پہ آ کے ایک اوپن اپ, ایک ان کا سیکشن رکھیں, ایک پیریڈ رکھیں جس میں وہ آ کے اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ٹیچرز کی, انسٹیٹیوشنس کی بہت بڑی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اسے ہم بچوں کو جو ہے وہ نارملائز آپ کہہ لیں کہ لائف کی طرف لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ سیویرٹی میں جانے سے پہلے ہی وہیں پہ ریزالو ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیویرٹی میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ ڈس آرڈرز کی شکل اختیار there is no coming back after a certain point. یہ ریئلائز کرنا بھی بہت امپورٹنٹ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور فرسٹ ہاف آج ہمارا ایجوکیشن کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے, کس طرح سے آج کی ہماری جنریشن شاید ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے اس طرح سے افیکٹڈ ہے. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم اپنا رول پلے کریں. ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں, بٹ کیا ہم اپنی طرف سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو ایٹ لیسٹ اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر کہیں پر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ہم کم کر سکتے ہیں, تو اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. اور اوور آل سوسائٹی آئی تھنک اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں گے تو سوسائٹی خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی گوشت کے اوپر سب سے پہلے نظر دوڑائیں تو 9 روپے فی کلو سستا ہوتے ہوئے 369 روپے فی کلو ہو چکا ہے, اور قیمت جو ہے وہ گزشتہ 3 روز سے اگر دیکھیں تو کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جبکہ انڈے فارمی مزید آج اونچی چھلانگ لگاتے ہوئے 2 روپے درجن مہنگے ہوئے ہیں اور قیمت 281 روپے فی درجن ہو چکی ہے. سبزی اور پھلوں کے اندر بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ ہے, جبکہ پھل آج بھی بدلاؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں. گزشتہ 2 روز سے پھلوں کے اندر بھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. پیاز سب سے پہلے 5 روپے مہنگا ہوا 185 سے 190. ٹماٹر 30 روپے سستے ہوئے 145 سے 142. ادرک تھائی لینڈ 20 روپے مہنگا ہوا ہے 255 سے 275. لیمو چائنا 5 روپے مہنگے ہوئے 60 سے 65. بند گوبھی 5 روپے سستی ہوئی ہے 27 سے 22 روپے کلو. مٹر سبز 5 روپے سستے ہوئے 195 سے 100 سے 95 روپے ہو گئے ہیں. شملہ مرچ 10 روپے کلو سستی ہوئی ہے 75 سے 65 کی ہو گئی ہے. چقندر 10 روپے سستی ہوئی ہے 75 سے 65 روپے کلو. پھلوں میں سیب کالا کلو آج بہت ہفتوں کے بعد جو ہے بدلتا دیکھا جا رہا ہے. قیمت میں 5 روپے سستا 245 سے 240 روپے ہو گیا ہے. سیب سفید 5 روپے مہنگا ہوا ہے 150 سے 155. کیلا 6 روپے درجن مہنگا ہوا ہے 114 سے 120. اور کیلا وہ کموڈٹی ہے جو بہت کم و بیش جو ہے 100 سے اوپر جا رہا ہے, لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران قیمت کے اندر اگر دیکھا جائے 20 روپے درجن سے بھی زائد کا اضافہ رپورٹ ہو چکا ہے. انگور ٹافی 80 روپے مہنگا ہوا ہے 320 سے 400 کا ہو گیا ہے. چکوترا 240 پہ, موسمی 108 پہ, فروٹ مالٹا 150 روپے درجن پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر فلکچویشن ہے, لیکن اگر بات کریں تو سستا پروٹین تاحال ابھی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہے. اور قیمتوں کے اندر اگر دیکھیں تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق یہ قیمتیں موجود ہیں, لیکن اوپن مارکیٹ میں قیمتیں کہیں عوام کے لیے زیادہ دستیاب ہیں. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ مارکیٹس میں ریٹس کیا ہیں, اینڈ آف کورس اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں خریداری کرنے کے لیے میک شور کریں کسی ایسی جگہ سے خریدیں جہاں پر ایک تو ریٹ لیس لگے ہوئے ہیں, اینڈ آف کورس کہیں پر ریٹ لیس نہیں لگے وہاں سے خریداری مت کریں. فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں, کوئی آپ کو اوور چارج کرے. ہو سکتے ہیں 5-10 روپے آپ کے لیے زیادہ نہ ہو, یوزلی اس سے زیادہ ہی اوور چارج کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اگر ایون 5 یا 10 روپے کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ زیادہ نہ ہو, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو کہ اس ڈفرینس کی وجہ سے اس طرح سے اپنے گھر میں کھانا نہیں لا پاتے, اس طرح سے کھانا نہیں بنا پاتے. تو آپ اس چیز کو سوچ کر اپنا فرض ادا کریں, اچھے شہری ہونے کے ناطے فوری طور پر ان کو رپورٹ کریں اور بالکل بھی ایسی جگہوں سے خریداری مت کریں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں ہمارے سبجیکٹ کی طرف. بات کریں گے بزنس کے حوالے سے, FCCI کی بھی بات کریں گے,
ایکسپورٹس کی کرنٹلی کیا سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامیکل سچویشن کافی بری رہی ہے 2022 کے اندر. اگر ہم بات کریں کیا امپیکٹ ہوا ہے اس سال میں، اور جو ہم نیو ایئرس کی طرف جا رہے ہیں، ہم 2023 کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آنے والے سال میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہوگی؟ کیا ہم ریکور کر پائیں گے اس فال کے بعد، یا آگے چلتے ہوئے گلوبل ریسیشن کس طرح سے امپیکٹ کرے گا ہماری انڈسٹری کو؟ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جس سے بات چیت کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم طارق موجود ہیں، پریزیڈنٹ FCC آئے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ڈفرینٹ فیکٹرز نے انفلوئنس کیا ہے، افیکٹ کیا ہے اس سال میں ہماری انڈسٹری کو، جہاں پر ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامیکل انسٹیبلٹی دیکھی ہم نے، اینڈ اگر لاسٹ ایئر سے کمپیئر کریں تو اس سال کے نمبرز فگرز بہت ڈفرینٹ ہیں اور کم ہیں کمپیریٹیولی پچھلے 1 یا 2 سالوں سے. ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اور کیا فیکٹرز رہے جنہوں نے سب سے زیادہ امپیکٹ کیا؟ دیکھیے، اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کن فگرز کی بات کریں. اگر ہم ایکسپورٹ فگرز کی بات کریں تو وہ سلائٹلی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، مگر اس کا امپیکٹ کچھ ماہ کے بعد آئے گا. اور وہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، آج اگر ہم دیکھیں تو بہت مارجنل افیکٹ ہے، مگر وہ بہت بڑا افیکٹ آنے والا ہے. ایٹ دا ٹرن آف دا ایئر وی ول سی لاٹ آف ڈاؤن ٹرن. تو ابھی جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ پوری نظر نہیں آ رہی، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے ٹو فور کاسٹ وہ نہیں ہے جہاں پہ ہونی چاہیے. تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے میں زندہ رہنا چاہ رہے ہیں. سو ہم ڈے ٹو ڈے میں رہ رہے ہیں. آج کا حساب کریں گے، آج ڈالرز کا کیا ریٹ ہے، تو آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، دے آر لیونگ ڈے ٹو ڈے. اچھا، ڈز دیٹ مین کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے ہماری؟ نہیں جی، میڈیم کل کی بھی نہیں ہے، کل کی لانگ ٹرم تو بہت آپ نے. اور کیا یہ آپ نے ایک ڈفرینس دیکھا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں فرام اے ایئر اگو؟ کیا اس وقت پر بہتر کل کی پلاننگ تھی اس وقت؟ جی، اس وقت تھی، کل کی پلاننگ تھی. ہمارا اصل میں جو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کنٹری کا ایشو کیا ہے، کیونکہ ہم دوبارہ پھنس جاتے ہیں 2 سال بعد، 3 سال کے بعد پھر پھنس جاتے ہیں، پلیئرز چینج ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. میری اپنی ناقص عقل کے مطابق سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی نیشنل پرائیورٹیز. ہماری نیشنل پرائیورٹیز نہیں ہیں جو کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ، اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز. سو ہم نے اس کے لیے تو کام ہی نہیں کرتے. تو جو پرابلم ہے اس کے لیے تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرتا. سو وی ورک فار پولیٹیکل پرائیورٹیز اینڈ پرسنل پرائیورٹیز. تو اب اگر ہم اس کے لیے کام ہی نہیں کرتے تو پھر ہم گلہ کیسے کریں ان سے؟ جو ان کا کام ہے نیشنل پرائیورٹیز، سب کا A to Z، وہ نیشنل پرائیورٹیز کے لیے نہیں کرتے. کسی کا زیادہ تر پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں، سروائیولز ہیں، پرسنل ایشوز ہیں. تو جب تک یہ سیدھا نہیں ہوگا. اور دوسرا جو ایشو میری دانست میں، اگر آپ ٹاپ 2 ایشوز کی بات کریں تو پہلی تو نیشنل پرائیورٹیز ہیں، دوسرا کمپیٹنس نہیں ہے. ہم اس کو میں کہتا ہوں دا گرینڈ ایلوژن. یہ ہمارے ملک کا ایک ایلوژن ہے، ہمارے ملک کا ایک فساد ہے کہ ہم کہتے ہیں وی ہیو گریٹ پیپل. اب 22 کروڑ میں سے ایک بندہ اگر ایک امریکن کمپنی کا CEO لگ گیا تو ہم اتنا اس کو پیٹتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب کبھی پرسنٹیج تو دیکھیں اس کی کیا ہے. وی ہیو کیپیبل پیپل، مگر کیا واٹ اباؤٹ 220 ملین؟ سو ہم 220 ملین میں ہماری سوشل موبلٹی کتنی ہے؟ ہمارے پاس ہم وہ 3 ایئرپورٹس بنا کر اور 4 شہروں یا 6 شہروں کو ڈیولپ کر کے وی تھنک کہ ہم ترقی کر گئے. ہمارا فرق دنیا کے انڈر ڈیولپڈ ملکوں سے روزانہ بڑھ رہا ہے، ناٹ ٹو ٹاک آف ڈیولپڈ کنٹریز. سو ہماری سیلف اویئرنیس ایک بہت بڑا ایشو، پتہ ہی نہیں ہم کہاں پہ. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بس، ہمارا یہ تھوڑا سا پرابلم. اچھا، یہ ایلیوژن از اٹ سیلف ڈریون یا از اٹ پولیٹیکلی انگریوڈ؟ یہ ملٹیپل ہے. یہ ہمیں اسٹیبلٹی نہیں ملی، شروع سے نہیں ملی، جس کو ہم پراپر اسٹیبلٹی کہتے ہیں. پھر کمپیٹنس نہیں ملی. یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے.
اچھا کمپیٹنس میں آپ سے ہم کسی ملک کی مثال لے لیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی لیڈرشپ ایسی آئی تھی کسی دور میں جس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یار میرا نام ہو یا نہ ہو میں نے اس ملک کو سیدھا کرنا ہے. منموہن سنگھ ڈڈ دیٹ فار انڈیا. اچھا اب منموہن سنگھ صاحب اس کے بعد فائنانس منسٹر جب وہ تھے تب وہ پالیسیز لائے. اب ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ انڈینز بڑی ایک غریب سی قوم ہے, ان کے پاس ایک ایمبیسڈر گاڑی ہے اور ان کا منسٹر بھی اس میں سے اترتا ہے, تو ہمارے تو مینیجرز کو ہم نے اتنی شاندار گاڑیاں دی ہوئی ہیں. تو لانگ ٹرم ہمارے اندر سوچ نہیں ہے. تو آج دیکھیں کہ انڈیا ان تمام گاڑیوں کو جو ہمارے ہاں فراٹے بھرتی تھیں, مرسڈیز کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, BMW کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, اور ہم اب ٹیکنیکلی ایمبیسڈر کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں. سو گروتھ کا ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے اور وہ لائف سائیکل آف نیشنز میں کس وقت آنی ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ویژن چاہیے. اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بک آپ نے اگلی پولیٹیکل پارٹی کو جو بھی آئی اس کو پاس کرنا ہے, اگلی جنریشن کو پاس کرنا ہے. اچھا ویژن کی آپ نے بات کی, ڈو یو تھنک ہمارے ملک میں ویژن ہے اس وقت؟ نہیں جی, بالکل نہیں جی. ہم وہ بصارت کو بصیرت سمجھتے ہیں. یہ کنفیوژن نہیں ہمارا کلیئر ہوتا, تو ویژن نہیں ہے بالکل. آج آپ پوچھ لیجئے, سروے کروا لیجئے, 40% لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, باقی بیچارے جا نہیں سکتے. more than that, yes. اور ہمارے پاس دیکھیے اتنے سال میں ہم جو ہمارا اسٹرینتھ تھا, پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. جب میں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھنی شروع کی تو اس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا, آج بھی شاید یہ لکھا ہوتا ہے. سو ہاؤ آر وی پرفارمنگ ان ایگریکلچر. مجھے کل ملتان جانا ہوا تو راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی, سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیٹور تھرو اے ولیج. اور میں پریشان ہو گیا کہ جو پسماندگی, ایسا لگتا تھا جیسے میں 18 سینچری کے کسی جگہ پہ آ گیا. اینڈ دیٹ واز ملتان کا نواحی علاقہ. تو جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح لوگ ٹریول کر رہے ہیں, اگر اسی چیز کو آج ہم ماڈرن لائنز پہ ایگریکلچر کو ڈیولپ کر لیں, آئی مین ملٹیپل آف 2, 3, 4 از ناٹ این ایشو, مگر وی ہیونٹ ڈن اٹ. تو انڈیا میں پرائر ٹو منموہن سنگھ ان کی بیس کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرانگ جو چیز آئی وہ تھی کہ دے گاٹ ریڈ آف فیوڈلزم. اور ہمارے ہاں فیوڈلزم, وہ فیوڈلزم تو رہا جو پہلے تھا, اب ان کی جنریشنز فیوڈلز ہیں. اور ایک پھر نیا فیوڈلزم ڈیولپ ہو گیا. وہ پھر جب بزنسز نے دیکھا کہ دی اونلی وے ٹو سروائیو ان دس کنٹری از بینگ اے فیوڈل, تو پھر بزنسز بھی فیوڈلزم کی طرف چلے گئے. وہ کس طرح سے آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جس کو آج ہم اشرافیہ کہتے ہیں, جس کو ہم, سو دیر از ٹیکس فیوڈلزم, دیر از اے ریسورسڈ فیوڈلزم. سو فیوڈلزم کی تو اب شکلیں ماڈرن ہو گئی نا. تو آج کا بڑا بزنس, اف ہی از ناٹ اے فیوڈل ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ خود بھی سروائیو نہیں کر سکتا. تو ہم نے انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا کہ یہاں انٹرپرینیورشپ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکے گی اس لائنس پہ. وی ول میک, ہم درمیانے درجے کے لوگ ڈیولپ کریں گے, اور ہم انوویشن کو جگاڑ کی حد تک رکھیں گے. اور جگاڑ جو ہے جب تک وہ نالج سے ملٹیپلائی نہ ہو, جب تک وہ سائنس سے ملٹیپلائی نہ ہو, وہ ڈیویڈنڈس نہیں دے سکتا. اچھا, سو انٹرسٹنگ جس طرح سے آپ نے کہا, اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اٹس ویری ویری ٹرو. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ, لمیٹیشنس جو کہ ہماری اسپیشلی آج کی جنریشن میں آپ کو نظر آتی ہیں, اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ان سب چیزوں کا کیا ہوگا ہمارے ملک کو؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آئی ٹک اوور آن 1 اکتوبر. سو میں نے دیکھا کہ نیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایگریکلچر اینڈ آئی ٹی, اور ایگریکلچر از سلائٹلی لانگ پروسیس, اس میں بہت ساری منسٹریز انوالوڈ ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اینڈ پالیٹکس انوالو ہیں. سو میں نے سوچا کہ آئی ٹی کو سب سے پہلے پکڑا جائے. تو میں نے ایک آئی ٹی کا اپنے سٹی کا, میں نے سوچا کہ کسی شخص نے حیدرآباد کو سائبرآباد بنایا تھا, اور اس نے کچھ, سو somebody put the first brick, so let's have the first brick, کہ اس کو پراپرلی اسٹرکچر کیا جائے, and let's have IT ecosystem in the city. سو میں نے ایک گراؤنڈ ریالٹیز کا سروے کرایا, اینڈ دی findings were very haunting. ہماری جو سپلائی سائڈ ہے, which is the students,
ہم جو کورسز ان کو کروا رہے ہیں یہاں پر اوور آل وہ $5 an hour ویلیو کے کورسز ہیں. So there is no machine learning, there is no AI, there is no blockchain. $60 an hour کے کورسز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا اب وہ بھی کروانے ہیں. سو یو ہیو ٹو, جب جو سپلائی سائڈ ہے وہ ایک اسٹرکچر ہوتی ہے کہ کون سی یونیورسٹی کتنے اسٹوڈنٹ کس کے کریٹ کرے گی, کون سے ایئر میں کون سے اسٹوڈنٹس کریٹ ہوں گے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو گلوبل ویلیو چینز ہیں اس کے ساتھ اس نے ہماری ویلیو چینز نے الائن کیسے ہونا ہے. سو وی ہیو نو آئیڈیا. ہم تو اور بدقسمتی سے میں نے پھر ایک کچھ بڑے لوگوں کی وائس چانسلرس کی ایک میٹنگ بلوائی اور ان سے کہا کہ جی اس کا کیا کریں گے. سو اس پہ انہوں نے پرائڈ لی دو چیزوں میں. ایک یہ لی کہ ہمارے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اینڈ پاکستان از ناؤ دا 3rd or 4th لارجسٹ ان فری لانسنگ. اچھا اب کوئی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ فری لانسنگ از اے بگ پرابلم. فری لانسنگ از فار دوز پیپل جو $60 کی اسکل کریٹ نہیں کر سکے, جو آرگنائز نہیں ہو سکے. فری لانسنگ از سیلنگ یور سیلف ٹو چیپ. تو ہم فری لانسنگ میں پرائڈ لے رہے ہیں ایز ٹاپ آف آرگنائزیشنز, اور ہم نمبرز میں بلیو کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ہم اس ویلیو چین میں کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ ویلیو چین انہینس کیسے ہوگی. یہ سارا کچھ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, یہ سارا کچھ پلان کرنا پڑتا ہے کہ کس یونیورسٹی کون سی کورسز کروائے گی, اس کورسز کے آج سے 2 سال بعد کون سی کمپیٹنس چاہیے ہوگی. یہ جو اسکلز ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں اینڈ دے چینج ایوری ایئر ناؤ. تو وی ہیو نو آئیڈیا. سو ہم وہ پرانے دور کے مائنڈ سیٹ سے پرانے طریقے سے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی چونی جہاں پر گمی ہے وہیں سے ڈھونڈ لیں. تو بعد میں پتہ لگا کہ چونی از نو مور دی کرنسی ناؤ. جاب مارکیٹ ورسز گریجویٹس اور دا ورک فورس, کتنا گیپ نظر آتا ہے؟ دیکھیے گیپ اس میں بہت ہے اور یہ گیپ اور بڑھ جائے گا. اس کی 2 ریزنز. ایک ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب تک ریکوائرمنٹ, یو سی یو ہیو ٹو کریٹ اے ریکوائرمنٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو بیلنس دا سپلائی سائڈ. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا یونیورسٹیاں کورسز کراتی رہیں اور فیکٹریاں ان کے مطابق لگ جائیں. دس از ناٹ پاسبل. سو اگر مجھے کسی چیز میں بزنس مین نے ایک فیکٹری لگانی ہے اور اس کو پروفیٹیبل فیکٹری ہے اور اس کو اسکل سیٹ آج بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. وی گیٹ پیپل فرام ابراڈ ٹوڈے, آج بھی ہم بلاتے ہیں, تو یہاں نہیں ہے کیونکہ کسی نے سوچا نہیں کہ یہاں وہ اسکل سیٹ چاہیے ہوگا. سو مجھے تو کام چلانا ہے نا ایز اے بزنس, تو میں تو وہ اسکل باہر سے لے آؤں گا. سو وائی ایم آئی ڈوئنگ اٹ؟ کیونکہ یہ جب تک ایک کوہیرنٹ پلان سینٹرلی کہ کیا ہوگا, کس پروونس میں کیا ہوگا, کون سی پروونس کیا کرے گی, کون سا شہر کیا کرے گا, اس وقت تک یہ ہو نہیں سکے گا. سو ہمارے ریسورسز ڈیولپ ہوتے جائیں گے بٹ دے ول ناٹ بی ویری یوزفل. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اکنامک سائیکل میں کون انٹر ہو رہا ہے اور کون سی ویلیو ایڈ کر رہا ہے. دیکھنا تو یہ ہے نا. تو ہم تو نمبرز کی باتیں کرتے ہیں سر. ہم تو پرانے دور کے جی ہم نے اتنے گریجویٹس دے دیے, اتنے ہم نے ڈگریز دے دی, اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا فیصل آباد میں اگر آپ دیکھتے ہیں ود ان دی انڈسٹری اٹسیلف, جب سے آپ نے ایف سی سی آئی میں ایز اے پریزیڈنٹ آپ آئے ہیں, تو وٹ ہیو یو سین انڈسٹری میں کس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں؟ دیکھیے دس واز اے ویری بیڈ ٹائم ٹو انٹر دس آفس. لوکل انڈسٹری بہت ہی بری حالت میں, بہت ہی مخدوش حالت میں گزشتہ 1 سال سے, آلموسٹ 1 ایئر. اور اس کی وجہ ڈالر کی ڈیویلیویشن, چیزوں کا قیمتوں کا بڑھ جانا, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو جانا. تو لوکل انڈسٹری از ان اے ویری بیڈ شیپ. ایکسپورٹ واز ٹچنگ اٹس پیک, اور اس کے بعد یہ فور کاسٹڈ تھا کہ اٹ ول گو ڈاؤن, جو فیکٹرز میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا. اور نیو انڈسٹریلائزیشن بہت ہمت کا کام ہے سوچنا ایسی انوائرمنٹ میں, ایسی جگہ پہ. اینڈ اوور آل اگر آپ فیصل آباد کے تاجروں کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ بڑے ایشوز ہیں اس وقت؟ دیکھیے اس میں جہاں تک لوکل کا میں نے آپ کو کہا تو دے ہیو سیریس کیش فلو ایشوز. ایکسپورٹس میں میرا خیال ہے 40, میں نے ریسنٹلی ایک سروے کنڈکٹ کرایا تھا, تو اباؤٹ 45% کیپیسٹیز آر کلوزڈ اپ.
کچھ سیکٹرز میں, اور کچھ سیکٹرز میں بھی 60-65 چل رہی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ اس کے سوشل امپیکٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر ظاہر ہے لیبر آن دا روڈ, کرائم از اسکائی راکٹنگ. In my view, it is underreported. It is underreported by the persons جن کے ساتھ crime ہوا ہے, and it also underreported in the media. کیونکہ crime is very very high. اور وہ نیچرل آؤٹ کم ہے, اور ہمارے پاس اتنی ایبلٹی, کیپیسٹی, ناٹ ایبلٹی, کیپیسٹی پولیسنگ میں بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کرائم کو ہینڈل کر سکے. انفلیشن کا کیا امپیکٹ ہوا فیصل آباد کی انڈسٹری پر؟ انفلیشن کا افیکٹ تو کامن ہی ہے ہر چیز پہ, جہاں پر یوٹیلیٹیز از اے میجر کنٹریبیوٹر ٹو آور کاسٹس, وہ شتر بے مہار کی طرح اوپر چلی گئی, اور یہ نہیں پتا کہ کل بجلی بل کتنا آئے گا, پرسوں کتنا آئے گا. سو یہ جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے نا, سپوز کریں کہ اس سے بھی زیادہ بجلی کا ریٹ ہو گیا اور فکس ہو گیا, اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک سال کے لیے یہی پرائس ہے, ایسا نہیں ہے. سو یہ جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے نا, کلر. اینڈ انسرٹنٹی آئی ڈو فیل لائک آپ کو اس وقت ہمارے ملک میں ہر جگہ پر نظر آئے گی. سو کافی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کر پائے, اس طرح سے اپنی ورک فورس کو سپورٹ نہیں کر پائے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹے ٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی ہم نے, اسپیشلی اکانومی کو لے کر, بزنسز کو لے کر, فیصل آباد شہر میں تاجروں کے مسائل کو لے کر. آگے بڑھتے ہوئے ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں. کرنٹلی کیا سچویشن ہے, جو ڈکریز دیکھا ہے ہم نے پچھلے سال سے ان کمپیریزن, کیا نیکسٹ ایئر میں بھی ہمیں وہی دیکھنے کو ملے گا, یا پھر صورتحال بہتر ہوں گے؟ اگر آپ کرنٹ ایکسپورٹ مکس, اس سوال کو دو حصوں میں لینا پڑے گا. ایک تو ایکسپورٹ سے مراد ہماری جنرلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوتی ہے. اب دس از اے ٹیکسٹائل سٹی, تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ول کم ڈاؤن, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی میجر ریزن از ریسیشن, اور اگر انسرٹنٹی دور نہ ہوئی تو پھر سیکنڈ ریزن از دیٹ, تو دیٹ ول کم ڈاؤن. ہمارے بہت سے کسٹمرز جو ہیں وہ ہمیں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 60% ٹرن اوورس مینٹین کریں گے. تو کیونکہ پاکستان لوور اینڈ آف دا مارکیٹ کو سرو کرتا ہے, سو وہاں پر اتنا ریسیشن نہیں آئے گا. سو جتنا, بیکاز ایکچولی اپر والے سیگمنٹ سے لوگ لوور سیگمنٹ میں شفٹ ہوں گے جب ان کی اسپینڈنگ پاور نہیں ہوگی. سو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا, جنرلائز نہیں کر سکتے. سو ایکچولی دس از این اپرچونٹی ایز ویل, because people are shifting from جن کی higher disposable income تھی وہ lower ہو گئی. So وہ ہماری client base should actually widen. So 30% 25% knock off ہونے کا bright chance ہے. جو انڈسٹری گروز ہیں باہر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ the recession will remain for the entire year. اور 23 کو جو بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیلنس شیٹس میں سے, اپنی زندگیوں میں سے 23 کو نکال دیں. میرا یہ خیال ہے, اپنا خیال ہے, اٹ کین بی ٹوٹلی رانگ, کہ آئی سی سم ریباؤنڈنگ ان سمرس, اور میرے خیال میں دیٹ ریباؤنڈنگ ول ہیلپ اس. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ شاید ہم 60 پہ نہ جائیں اور اوپر رہیں. صحیح. اینڈ گلوبل ریسیشن کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے انڈسٹری کو, جس طرح ابھی آپ نے مینشن بھی کیا؟ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی نا, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, آپ کے پاس انکم کم ہوگی, ان امپلائمنٹ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگ ٹیکس نے, بہت میجر کمپنیز نے, فیس بک سے انہوں نے میجر بگ نیمز نے انہوں نے بہت زیادہ کٹنگ کی ہے آن دیئر ایچ آر. تو یہ ٹرینڈ اگر کنٹینیو کرے گا تو اس سے یہ صورتحال اور خراب ہوگی. تو ابھی ریسیشن کا بھی پراپرلی ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکتے, مگر میرا اپنا خیال ہے جی کہ آئی سی کہ شاید اگر سینٹی ہمارے ملک میں پرویل کر گئی, یہ اس کی شرط ہے, اگر وہ نہ کی تو پھر وی کین گو اینی ویئر. اچھا, لے آفس لگتا ہے فیصل آباد شہر میں بھی ہوں گے, آلریڈی ہوئے بھی ہیں کچھ, لیکن دے ور موسٹلی ورکرز جو کہ ہاف ڈے شفٹس کر رہے تھے یا ڈبل شفٹس کر رہے تھے, اینڈ دے ہیو کم ڈاؤن. نہیں دیکھیے, میں آپ مثال دیتا ہوں, آپ کھلنے والے اسٹیٹ پہ چلی جائیں. ٹھیک ہے, اب کھلنے والے اسٹیٹ پہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لیبر, اور انہوں نے ایوریج کیپیسٹی وہ اسٹیٹ اس وقت 60% پہ چل رہی ہے. سو 40% لیبر, مینیجرز نہیں لے آف ہوئے, پر لیبر تو لے آف
ہو گئی نا, کیونکہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو لے آفس بہت سارے ہو چکے ہیں. And 40% already 40%, اب کچھ سیگمنٹ میں, کچھ سیگمنٹ میں 20%. سو یہ لے آفس اور بڑھیں گے, یہ تو ابھی بڑھیں گے. تو کس ایکسٹینٹ تک اور بڑھ سکتے؟ دیکھیے اگر 40% اسمال نمبر, ناٹ ایٹ آل. اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر بول رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ, تو what does that look like? It could go as high as 50. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سوشل امپیکٹ ول بی ویری ڈیوسٹیٹنگ. اور آج آپ دیکھ لیجیے چوریاں, ڈاکے ہر جگہ. اور آپ ایک اور جو ٹرینڈ بڑھ گیا ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلز, تھیوز آر ناٹ پروفیشنلز. تو جہاں موقع ملتا ہے تو بیچارے مے بی دے آر فورس ڈیو ٹو دیئر اکنامک کمپلشنز. مگر ہوگا یہ کہ بعد میں کیا وہ واپس آئیں گے ایز لیبر, یا وہ یہ جو پروفیشن انہوں نے مجبوری میں آپٹ کیا ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے. اچھا, آئی ڈو فیل لائک کہ یہ سبجیکٹ تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہے, بیکاز آف کورس وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پہ بہت سارے مارجنل گروپس آپ کو نظر آتے ہیں. سو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ایٹ ٹائمز, ایون میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے وین وی ٹاک اباؤٹ سچ سبجیکٹس. اوور آل کیا فیکٹرز آپ کو لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ رہے؟ آپ نے بات کی کچھ گلوبل ریسیشن کی, ڈفرینٹ ڈیمانڈ ڈکریز ہونے کی, بٹ اگر پولیٹیکلی ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ کمی آنے میں ایکسپورٹس میں, سیلز میں, بزنسز میں اس میں میرا پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف ہے جی. اگر آپ دنیا کی ہسٹری, بزنسز کی ہسٹری دیکھیے, ایون کنٹریز کی ہسٹری دیکھیے, دے ور بورن ان ریسیشن. Big companies were born in recession. So you don't agree with that? I don't agree with that. I think this recession was a great opportunity. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, میکسیمم ہم 30 بلین 35 بلین. اس کے بعد امپورٹ کا کمپوننٹ اتنا ہائی ہو جائے گا کہ دس ول ناٹ ریمین وائبل ایکسپورٹ. سو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں ہمارے پاس 20-25-30% مارجن ہوگا. مگر look at IT and look at the future of IT. اب IT کو IT کہنا بھی زیادتی ہے کیونکہ بہت بڑا فیلڈ ہے. اب IT کی طرف آپ دیکھیں تو آپ صرف رشین یوکرین وار لے لیں, اس میں اپروکسیمیٹلی $90 to $100 billion کی اپرچونٹی نکلی, اینڈ وی کوڈ ناٹ ٹیک اے ڈائم آؤٹ آف اٹ, اے ڈالر آؤٹ آف اٹ. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ پریپیئرڈ. ہمارے پاس وہ ایکو سسٹم ہی نہیں ہے. It went to Philippines, it went to Vietnam, جو لوگ تیار تھے. سو اب آپ یہ بتائیے کہ ریسیشن میں ان ملکوں کا تو ٹرن اوور بڑھ گیا. سو ریسیشن کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ریسیشن مینس a lot of opportunities also. تو اسی طرح اگر کسی اور سے بنگلہ دیش had some issues, اور اگر ہم ریسیشن میں بھی ہوں اور اگر ہم اس ایشو کو کیپٹلائز کرنا سیکھیں, سو پرابلم یہ ہے ہمارا کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ہم کسی بھی لیول پر اور جہاں پر اس کی پالیسی بننی ہے, دیر از پریکٹیکلی نو انڈرسٹینڈنگ. اٹس اے کمپٹنسی ایشو, اٹس اے کیپیبلٹی ایشو. تو یہ ایشو ریسیشن میں آنے جانے سے نہیں سیدھا ہوگا. تو اس لیے جب تک وہ کیپیبلٹی نہیں آئے گی کام نہیں ہوگا. اچھا, اگر ہم دیکھیں اسپیشلی ٹیکسیشن کو لے کے, we've seen a lot of changes in the past year. موسٹلی زیادہ ہوئی ہے ٹیکسز. کس طرح سے امپیکٹ ہوا ہماری بزنس کمیونٹی کو؟ ظاہر ہے جی کہ جب ٹیکس بڑھے گا, ہمارا جو ٹیکسیشن کا ایشو ہے نا وہ فلاسافیکل ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں آپریشنل ہے. اٹس اے فلاسافیکل ایشو. دنیا میں ٹیکس, دنیا میں گورنمنٹ کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ بزنسز. بلکہ اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, ہمارے جو ڈی سی او صاحب ہیں, یہ ہی واز انڈر ٹریننگ ان یو ایس, کی خود ہی ذکر کر رہے تھے. تو ڈی سی کے ایکویولنٹ کو یو ایس اے میں ایگزیکٹو آفس کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایگزیکٹو آفیسر یعنی وہاں کے ڈی سی او سے پوچھا کہ واٹ از یور جاب, تو اس نے یہ کہا ون لائن, ٹو فیسیلیٹیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر. آج پچھلے ہفتے کی بات ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ بنگلہ دیش کے پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کہا کہ we'll take our economy to $1 trillion because they facilitated. They are the ones who pay government's bills. Bills کون پے کرتا ہے؟ Bills ہم پے کرتے ہیں. So who has to be
in the driving seat. आज BGME है, जो बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसका जो चेयरमैन है, उसका स्टेटस इक्विवेलेंट टू अ फेडरल टैक्स मिनिस्टर है, बिकॉज ही इज द वन, $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है, $42 बिलियन की, ही इज द वन हु कॉल्स द शॉट्स, ही इज द वन जो उनके साथ बैठकर पॉलिसी बनाता है, एंड दैट्स द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल. व्हाट अबाउट इंडिया? No policy is made without Tatas and without Birlas and without Reliance, because employment तो वो provide कर रहा है. And they are the driving force. They are the driving force. They are the actual people. Businesses are the actual people. मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है कि मेक श्योर करो कि बिजनेस के लिए एक नया एनओसी रोजाना इशू करने का, इजरा करने का एक मेथड बनाएं. So actually people जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, उन्हीं को आप मुश्किल में डाल रहे हैं. सो ये कहते हैं टैक्स चोर है. कॉन्सेप्ट ये है कि आपका बिजनेस इतना फैसिलिटेट किया जाए कि आप उसमें से 10%, 15% जो बचत हो आफ्टर पेइंग योर एक्सपेंसेस, वो आप पे कर दें गवर्नमेंट को, एंड विच इज ए फेयर इक्वेशन. अच्छा, बाहर जब बिजनेस को फैसिलिटेशन मिलती है तो वो कहता है ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसको मैंने, वो ही मेक्स इट पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग. सो दैट्स व्हाई टैक्स इज अ बर्डन. ए टैक्स विल ऑलवेज रिमेन अ बर्डन जब तक ये फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, फिलॉसफी ऑफ टैक्सेशन. ये ऐसे ही चलता रहेगा. और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस बार टैक्सेशन की जो आमद है वो बढ़ गई है पिछले साल से. हम ये गवर्नमेंट तो रोती रहेगी, मगर उनके जो कलेक्शंस हैं दे आर बेटर देन लास्ट ईयर, डिस्पाइट लोअर इंपोर्ट्स, डिस्पाइट लोअर कस्टम ड्यूटीज. टैक्सेशन उनके पास पहले से ज्यादा हुई है, तो टैक्स लगाने की कोई वजह भी तो हो ना. अच्छा, इम्पोर्ट बैन की अगर हम बात करते हैं, लेट्स गो बैक अ कपल ऑफ मंथ्स, इट केम एज अ शॉक एंड फॉर अ वाइल अगर आप जो बेसिक प्रोडक्ट्स भी आप देख रहे थे मार्केट में, वो शॉर्टेज पे चले गए थे, प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो गई लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो अच्छा रहा. बट स्पेशली वो क्वालिटी हम मैच नहीं कर पा रहे थे, राइट. लाइक अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इतनी इम्पोर्ट रिलायंट हमारी इंडस्ट्री भी है, और हमारी आप ओवरऑल अगर देखते हैं जो बाइंग अगर आप देखेंगे सर्टन सेगमेंट्स में, तो वही आपको नजर आएगी जो इंपोर्ट बेस्ड है. तो इस पर भी बात करेंगे कि बैक दी इंडस्ट्री, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं. कहीं हो जाएगा हमारे साथ. वेलकम बैक. सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से, हमारी एक्सपोर्ट्स को लेकर एंड हमारी बिजनेस कम्युनिटी को लेकर. इंपोर्ट बैन के हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा. किस तरह से ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री में चेंज आया इस एक छोटे से पॉलिसी चेंज की वजह से. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जो पोर्ट हमने फैसिलिटेट कैसे की और उसकी क्या कॉस्ट भरी हमने. तो जब एक इम्पोर्ट फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट्स थी, सो दे वर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड दे वर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स. सो जब आप इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट को रिटार्ड कर रहे हैं, और वो उसका मैकेनिज्म इज एक सिंपल एक्सचेंज रेट. सो गवर्नमेंट्स जो थी, $50 से $60 बिलियन उन्होंने डिस्काउंटिंग की और इंपोर्ट को डिस्काउंट किया, तो वो कॉस्ट तो पूरी कौम भर रही है. अब अगर आज हम करना चाहें, तो आज जो इंडस्ट्री थी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला में ये टैप्स एंड इसकी जो वाटर टैप्स और ये जो टॉयलेट एक्सेसरीज की इंडस्ट्री, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बनता. एंड हमारा अभी भी ख्याल है कि ये सब लोग गुजरांवाला में बना रहे हैं, वो सब लोग वो सारी चीज़ें चाइना से बन के आ रही हैं, इसलिए कि इंडस्ट्री वॉज रेंडर्ड, आई रिपीट, रेंडर्ड अनप्रोडक्टिव, वॉज रेंडर्ड अनकम्पैरेटिव बिकॉज ऑफ चीपर इम्पोर्ट्स. तो ये तो हमने ऑलरेडी वो सप्लाई चेन सारी खत्म कर दी हुई है. सो इंडस्ट्री इतनी क्विकली नहीं आ सकती, इट विल टेक सम टाइम. जब लोगों के बस ये कॉन्फिडेंस हो, किसी को अगर ट्रेडिंग में पैसे बचते हैं तो वाई शुड दे पुट अ हेडेक. फैक्ट्री लगाएं, पैसे लगाएं, लेबर को मैनेज करें, 30 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करें, वाई, जब आप ट्रेडिंग से वो पैसे बना सकते हैं. सो ये ओरिएंटेशन मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग पे चली गई, और इस पर बहुत एफर्ट की उन्होंने, बहुत पैसे खर्चे, और इस मुल्क का पूरा कल्चर चेंज कर दिया.
اب امپورٹ بین کی آپ جو بات کر رہی ہیں اس پہ آتے ہیں. امپورٹ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو اس کے دو حصے ہیں, ایک اسینشیل امپورٹس ہیں اور ایک نان اسینشیل امپورٹس ہیں. اب جو اسینشیل امپورٹس ہیں دے میک مور دین 80% آف دا ٹوٹل امپورٹس. آئل آپ کا آنا ہی آنا, پام آئل ہماری 70 سال سے کسی حکومت نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہ 1100 میل کی جو کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ ایک درخت ہی لگا دیں. انوائرمنٹ بھی وہی ہے, نہیں کی کوشش, کیونکہ اس کا پھل ان کی حکومت کے بعد آتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کی. تو اس لیے کوئی چیز جو 5 سال سے 4 سال سے زیادہ ٹائم لیتی ہے وہ تو اس ملک میں پلان ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ پتہ نہیں میں نے اگلی دفعہ آنا ہے کہ نہیں آنا. سو تالیاں کون بجائے گا؟ تو ملک کے لیے تو نہیں سوچا کسی نے. تو اس کا مطلب ہے کہ 5-6 ارب ڈالر کا پام آئل بھی آنا ہے, اسینشل ہو گیا. پھر ہم نے ایگریکلچر میں جو ڈیزاسٹرز کریٹ کیے تو دالیں بھی آنی ہیں. تو اب ہماری جو فوڈ امپورٹس ہیں, آئل امپورٹس ہیں, میڈیسنز ہیں, اسینشیل را مٹیریلز ہیں جس کے بغیر ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوتی. دیٹ از اوور 80%. سو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ 80% تو آپ نے منگانا ہی منگانا ہے, اور 20% کو اب آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ 20% کر رہے ہیں. اچھا, اب اس 20% کو بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس 20% میں بھی لیٹ می کال گڈ امپورٹس اینڈ بیڈ امپورٹس. اچھا, ایک بیڈ امپورٹ وہ ہے جو لوکلی چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے اور وہ امپورٹ ہونے کے بعد لوکل انڈسٹری کو کل کر رہی ہے, یا لگزوریس آئٹم ہے. ہم سامن فش منگوا رہے ہیں فار ڈیلیکیسیز, تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہم افورڈ نہیں کرتے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں. کچھ ہیں گڈ امپورٹس. فار ایگزامپل کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ فارن ایکسچینج امپورٹر خود ارینج کرے گا اور اس پہ 300% ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز ہیں. سو وہ بندہ 250 روپے کا ڈالر بازار سے خریدے گا یا کہیں سے ارینج کرے گا, گورنمنٹ کے فارن ایکسچینج کو فرق نہیں پڑتا. اور اس پہ جب وہ چیز پاکستان میں آئے گی تو اس پہ 700 روپے یا 600 روپے ٹیکس پے کرے گا. سو دیٹ از گڈ امپورٹ بیکاز یو گیٹنگ 600. سو ایسے کہہ دینا کہ امپورٹ ختم ہو جائے گی, اس کے ساتھ جو آپ کے ریونیوز آ رہے ہیں اس کو یہ براڈر پکچر بنانی پڑے گی. اس کو ایک دم نہیں کیا جا سکتا. اور جو اس 20% میں جو اسینشیل لگژری آئٹمس ہیں اس کو بین کر دیں, بین دیم فار گڈ اماؤنٹ آف ٹائم. وہ لوگوں کو امید نہ دیں, ایسا روز نہ نکالیں, لیجسلیٹ کریں اس کو. اور جو دوسری چیزیں ان کا, سو اٹ ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ. کون سی چیز سبسٹیوٹ ہونی ہے, اس کو کتنا ٹائم لگے گا. کون سی چیز بین کر دی ہم نے 5 سال کے لیے, سامن فش نہیں آ سکتی یا فلانی XYZ نہیں آ سکتی, وی ول لیو وداؤٹ اٹ. اچھا, اگر آپ ہماری انڈسٹری کی نیڈس کو دیکھتے ہیں, را مٹیریل ورسز ڈفرینٹ ادر ایسپیکٹس ٹو اٹ, جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے, مینوفیکچرنگ کے لیے, یا اس کے بعد جو بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, کہاں پر آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی بیڈ پالیسیز کی وجہ سے چیزیں یا تو لمٹ ہوئی ہیں ٹیمپرریلی یا پرماننٹلی؟ آپ اسپیسیفکلی ایکسپورٹس کی بات کر رہی ہیں. اس میں ہمارے ہاں 2 اسٹینڈرڈس ہیں. ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں. جب پروٹیکشنسٹ لابیز گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, دس از آور نیشنل انٹرسٹ. سو یہ کلیئرٹی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس والے, ان کو یانز اویلیبل ہونی چاہیے ان کے لیے, امپورٹ کے لیے بھی, تو ان پہ قدغن لگا دی جاتی ہے. اور اس لیے اس میں کہا جاتا ہے بھائی یہ تو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے. اور جب تو مختلف, سو دیر از اے ڈبل اسٹینڈرڈس. تو اسٹینڈرڈ ایک کریں اور ریزلٹس میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں دیکھیں. تو آج کا رزلٹ دیکھنے کی جو عادت ہے, آج کا فیصلہ کرنے کی جو عادت ہے, اور یہ جو ہمارے ہاں مونوپولسٹک لابیز ہیں, ان کو کون نہیں سمجھتا. کیا یہ شوگر میں نہیں ہے, کیا یہ ٹیکسٹائل میں نہیں ہے, اور ٹیکسٹائل کے کس سیگمنٹ میں ہے. تو ایوری باڈی انڈرسٹینڈز دیم, مگر یا دوستی نبھاتے ہیں یا رشتہ داری نبھاتے ہیں. تو یہی میں نے آپ کو کہا نا, ہمارے نیشنل پرائرٹیز نہیں ہیں. سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکے. اچھا, آئی ڈو وانٹ کہ ہم اس کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں, بیکاز آئی تھنک اے لاٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ نیشنل انٹرسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. رائٹ, لائک موسٹلی سوچا جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, بٹ اگر آپ اس کو بیان کر سکیں کہ کس طرح سے ایک عام پاکستانی شہری کو نیشنل انٹرسٹ اگر ہمارا کلیئر ہو گورنمنٹ کا, اس کے لیے کام کیا جائے, تو کیسے فائدہ ہوگا؟
اس کو ہم میں کوشش کرتا ہوں آپ کا سوال کا جواب دینے کی. نیشنل انٹرسٹ میں سب سے پہلی چیز تو اکنامک اسٹیبلٹی. اب اکنامک اسٹیبلٹی کے مختلف فیکٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنا ریسورس ہر سال ایز ہیومن ریسورس ایڈ ہو رہا ہے اور اس کو میں نے ڈپلوائے کہاں کرنا ہے. دس از پارٹ آف مائی اکنامک اسٹریٹجی. تو اس کے لیے میں نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے ایسی دیکھیے انڈسٹریز سے جو آؤٹ پٹ ہے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں ایک جگہ کانورسیشن ہو رہی تھی اباؤٹ اے نیو انڈسٹری جو بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ ٹیکسیشن والوں نے جھگڑا ڈال لیا کہ ہم نے ٹیکس ایسے نہیں لینا ایسے لینا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار ابھی تو اس کا ٹیکس تمہیں آ ہی نہیں رہا, ابھی تو انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی. اینڈ یو آر سو ٹیکس سیوی کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ٹیکس میں نے ایسے لینا ہے, اور انڈسٹری شاید وہ آئی نا آپ کی اس وجہ سے. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ انڈسٹری یہ جو 10-20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل رکھتی ہے, یہ انڈسٹری تو لے آئیں پہلے. اس کے بعد سو اگین وہ تھنکنگ پیراڈائمس. سو نیشنل پرائرٹی میں جب تک اکنامک اسٹیبلٹی شوڈ بی ایوری ونز پرائرٹی. اکنامک اسٹیبلٹی سٹس ایٹ دا سینٹر آف سوشل پرابلمس, ایٹ دا سینٹر آف اسٹرکچر آف سوسائٹی, ایٹ دا سینٹر آف اکویلٹی آف کرائمس. اور ہم کیونکہ ہم اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی الون سے کام نہیں ہوئے گا, کیپیبلٹی بھی چاہیے. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی آپ نے, اکنامکل اسٹیبلٹی کی بات کی, دونوں چیزوں میں لگتا ہے کہ 2023 میں ہم کچھ بہتر کر پائیں گے ایٹ آل, ایدر ون, پولیٹیکلی اور اکنامکلی. شاید ہم کر پائیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ یہاں پر روزانہ بیہائنڈ دا سینس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ لگتی ہیں, اور ہم صرف ایز اسپیکٹیٹرز اور ایز سفرر تو عوام ہے. تو عوام تو آور جاب از ٹو سفر, اور ہم کوششیں کرتے ہیں ٹو سفر دا لیسٹ. کہ ہم سفر کریں لیکن ٹریول والا سفر کریں, اور دنیا دیکھیں, پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں, اور بہتر کر سکیں چیزوں کو آگے چلتے ہوئے پولیٹیکلی اکنامکلی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ انڈسٹری کا جو پوٹینشیل ہے, ہماری بزنس کمیونٹی کا جو پوٹینشیل ہے, اس کو ہم انہانس کر سکتے ہیں, اور زیادہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.